قرآن کہہ رہا ہے جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ دین کے دشمن ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے نہیں دیکھا دین کو جھٹلانے والے کو؟ دین کا دشمن ہے کون؟ فذلک الذی یدع الیتیم، دین کے دشمن وہ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیں، جو یتیموں کی پرواہ نہیں کریں. دین کا دشمن کون ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین کو کھانا نہیں کھلائیں. فویل للمصلین، ویل ہو ایسے نماز پڑھنے والوں پر کہ ان کے ارد گرد لوگ بھوکے رہیں اور وہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. ویل ہو ایسے لوگوں کے اوپر. الذین هم صلاتہم ساہون، ان کی نمازیں بے توجہ ہیں. یہی پیغام فاطمہ دے رہی ہیں اس خطبے کے اندر. تم نمازیں پڑھ رہے ہو اور تکبر کا شکار ہو. الذین هم یراؤون، جو بھی کرتے ہیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں. ذرا سا کام کرتے فیس بک پہ ڈالتے، پہلے دیکھو میں یہ کر رہا ہوں. یہ ڈاؤن ٹاؤن میں جھنڈا ہی میں نے لگا. بھائی پتہ ہے 6 دفعہ سے پہلے آ چکی ہے ہمارے پاس یہ خبر، 6 جگہ سے. اللہ پہ چھوڑ دو یہ کام مشہور ہونے کا. اللہ آپ کو ابراہیم بنائے گا، آپ کا مقام ابراہیم بنا دے گا. قیامت تک لوگ آ کے نماز پڑھیں گے. اللہ کو واٹس ایپ اور فیس بک نہیں چاہیے. اللہ کے اپنے طریقے ہیں. حضرت علی کو آج تک بچا کے رکھا ہے خدا نے. کربلا کے اندر کیا ہوا، کس نے رپورٹ کیا تھا؟ خدا کا انتظام ہے. یہ کہہ رہی ہیں 4-5 چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں. نماز کو سب سے زیادہ، اب میں اس پہ کھولوں گا نہیں موضوع کو. آپ کو صرف حضرت فاطمہ کے نورانی الفاظ اگر آپ 5 منٹ اور میرا ساتھ دیں، ایک باوا سے بلند صلوات پڑھیں ان کی ذات. خدا نے تم پہ زکوٰۃ واجب کی تھی کہ تمہارے نفس کی پاکیزگی ہو اور تمہارے رزق میں زیادتی ہو. خدا نے روزوں کو اس لیے واجب کیا تھا کہ تم اخلاص کی منزل پہ آ جاؤ، یعنی کہ بھول جاؤ دکھاوا، بھول جاؤ یہ پروموشنز اپنی، بھول جاؤ اپنے آپ کو پروپیگیشن کرنا. اخلاص ہی روزہ کسی کو نہیں پتا کس کا روزہ ہے. واش روم میں آ کے پانی، کچن میں آ کے پانی پی لینا، کسی کو نہیں پتا. روزہ اخلاص کے لیے کہ اخلاص ڈیولپ ہو کہ نہیں خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. حج کو دین کی مضبوطی کا وسیلہ بنایا، تم نے حج کو کاروبار بنایا. اب ہماری زبان میں حج بھی وہ ہو گیا ہے یراؤن، دکھانے والا. وہ حاجی لکھنے لگے. ہمارے سامنے کی بات ہے، کئی 10-15 لوگ اپنے آپ کو حاجی لکھنے لگے. تو مجھے خود ایک صاحب نے بتایا، میں پھر جا رہا ہوں حج کرنے. کہہ رہا ہے کیا ہوں کہ میں الحاج لکھوں گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو وہ کہہ رہا ہے اس کو پسند نہیں آ رہا کہ یہ میں بھی حاجی لکھتا ہوں، یہ بھی حاجی لکھ رہا ہے. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں میں. اس نے مجھے بتایا میں ایک حج اور کروں گا، میں الحاج لکھا کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کیا کرتے. حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے دین کی مضبوطی کا ذریعہ حج ہے. اور جو پچھلا ٹاپک تھا مجلس کا، عدل و انصاف کرو تاکہ دل ایک دوسرے سے جڑ جائیں. کس کو شوق ہے کمیونٹی بلڈنگ کا؟ کمیونٹی ایک ہو جائے، بلڈ ہو جائے. عدل کہاں ہے؟ انصاف کہاں ہے؟ کیسے ایک ہو جائے گی؟ خود بخود. رسول اللہ نے جو جوڑا تھا انصار کو اور مہاجرین کو، کیا معجزہ کیا تھا. وہ مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ، سب کو جوڑ دیا، بھائی بنا دیا. اس کی بنیاد کیا تھی؟ عدل و انصاف. آپ اصل شرط پہ نہیں آ رہے کام کرنے کی، اور ایک چھکے چوکے آپ مارتے رہے کہ یہاں سے یہ ہو جائے، وہاں سے وہ ہو جائے، وہاں سے تو یہ تم کر لو، تم کر لو. وہ ختم، پھر ہم کھا پی کرتے جاتے، پھر ایک نیا کام کرتے ہیں. نہ ایویلیٹ تک نہیں کرتے کہ پچھلے 10 سال میں ہوا کیا اس کمیونٹی کے ساتھ. اب یہاں تک کیوں حضرت فاطمہ جھنجھوڑ رہی ہیں آپ کو خطبے دے دے کر. ہماری اطاعت پہ آ جاؤ. یہ ان سے کہا جو سب دشمن کھڑے تھے وہاں. ملت اسلام کا نظام ہماری اطاعت میں ہے. تفریقے سے بچنا چاہتے ہو، ہماری امامت کو قبول کرو. یہ الفاظ حضرت فاطمہ، ہماری امامت تمہیں تفرقے سے بچائے گی. یہ سارے فرقے اس لیے کہ علی کا در چھوڑ دیا ہے. جو رسول نے کہا تھا اگر اس کو پکڑ لیتے تو اسلام میں فرقہ بازی نہیں ہوتی. لیکن ابھی بھی پھیلانے کی ضرورت. یہ جو ہو گیا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو آگے ہوگا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جنہوں نے فرقہ واریت پھیلائی ہے ان پہ لعنت، جو آج پھیلا رہے ہیں ان پہ لعنت. کیونکہ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا تھا. انہوں نے اپنے حساب سے کیا، ہم اپنے حساب سے کر رہے ہیں. اس کو بریک لگائیں فرقہ واریت کو. فرقہ واریت سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہوتا تو علی کی تلوار باہر آ جاتی، اگر ہوتا. کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. پھر اپنی امامت کو اسٹیبلش کرنے کے بعد کہا
اور جہاد اسلام کی عزت کے لیے واجب ہے. اگر تم جہاد نہیں کرو گے، آج سارے فلسطین پہ وہیں آ رہے پلٹ کے. رہبر نے، اس سے پہلے امام خمینی نے، سب نے کہا تھا کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے ان سے، کوئی بات، ان کا علاج صرف جہاد ہے. آپ کھڑے ہوں، لڑیں اور لیں، جو مولا علی نے کیا تھا صفین میں. معاویہ نے پانی پہ قبضہ کر لیا، مذاکرات کا یہ کریں، ہاتھ میں تلوار ہے تمہارے، جاؤ بھگاؤ ان کو. جب تک تم لڑو گے نہیں اپنی زمینیں واپس نہیں لے سکتے. یہی پیغام ہے فلسطین کے لیے رہبر کا آج. ان سے کچھ آپ مذاکرات یہ 100 سال کرتے رہیں گے اور آپ کی زمین پہ قبضہ کرتے رہیں گے، آپ کو الجھائے رکھیں گے. حضرت فاطمہ اس وقت بتائی گئی تھیں اسلام کی عزت کیوں، اسلام کی بے عزتی ہے اس وقت، کیونکہ جہاد آپ نے چھوڑ دیا، یا بدنام کر کے غلط پنی میں لپیٹ کے دینا جہاد، جو وہ ہے ہی نہیں. جو ظلم ہے اس کو جہاد کا نام رکھ دیا. جو اصل جہاد تھا، یعنی جو اصل جہاد تھا، میں آپ نام لے کے بتاؤں، ہم ہیں مولا عباس والے، ہم ہیں مولا علی والے. تو جہاد کا علم کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا؟ ہم کون سے میدان میں جہاد میں اس وقت؟ حضرت فاطمہ اس وقت جھنجھوڑ رہی ہیں. اسلام کی عزت چاہیے، یہاں آ جاؤ. مصیبت میں صبر کو اس لیے واجب قرار دیا کہ تمہیں خدا اور اس کا اجر دے. امر بالمعروف اباب الناس کی مصلحت اسی کے اندر ہے. جب تک ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم نہیں دو گے، عوام ایک پیج پہ آنے والی سیلفش، یعنی میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں میرا بچہ صحیح ہو جائے باقی جہنم، یہ سارے میرے بچے ہیں کمیونٹی کے. آپ اس طرح سوچنا شروع کریں. اگر ایک بچہ بھی ہماری کمیونٹی کا کسی غلط کام میں لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 50 سال بعد پوری کمیونٹی گئی. یعنی ایک گندی مچھلی کا تالاب میں آئیے تو آپ خوش نہیں رہیں کہ آپ نے الگ اسکول میں پڑھا لیا، آپ نے الگ نہیں ہوگا. وہ اثر آ گیا آپ کے اندر اور وہ پھیلے گا کینسر بن کے. اس لیے امر بالمعروف ضروری ہے. ابھی ہم اس پہ یعنی کینیڈین ہو گئے نا کہ نن آف یور بزنس، رائٹ. یہ سب جہالتیں، اسلام کے خلاف فلسفہ ہے نن آف یور بزنس. سب ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوراخ کر رہے ہیں اور آپ کے میں تو اپنی سیٹ پہ کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں یہاں کے لوگ، میں کشتی میں جا رہا ہوں، یہ سیٹ میری ہے، اس کا کرایہ میں نے دیا ہے، میں یہاں کیول کر رہا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ وہ آپ کہیں گے بھائی کیوں سوراخ کرو کشتی کو؟ نو، نن آف یور بزنس. میری اس طرح سے زاویہ نگاہ خراب ہو گیا ہے لوگوں کا. صلوات پڑھے محمد والے نبی کے بعد جب حوصلے سے کام لیا، علی تھے گوشہ نشین، فاطمہ نے تھام لیا، اور بھی بہت چیزیں ہیں. اب وقت ختم ہو گیا. صرف مصائب کے لیے 2 جملے کہ زمین بطول کی ہے، آسماں بطول کا ہے. زمین بطول کی ہے، آسماں بطول کا ہے. جہاں پہ اترا ہے قرآن مکہ بطول کا ہے. جہاں پہ اترا ہے قرآن مکہ بطول کا ہے. صدا رسول کی ہے یا بیاں بطول کا ہے. یہ خطبہ رسول دے رہے ہیں کیونکہ رسول کا ٹکڑا بول رہا ہے. صدا رسول کی ہے یا بیاں بطول کا ہے. علی کی تیغ ہے چپ، امتحان بطول کا ہے. کس طرح بات کریں؟ علی کی تیغ ہے چپ، امتحان بطول کا ہے. اٹھا تھا ظلم کا طوفان جب مدینے میں، اور دکھا دیا کہ نبی کا جگر ہے سینے میں. حضرت فاطمہ نے اپنا سینہ کھول کے، بہت طویل خطبہ ہے یہ. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، تو یہ وہاں سے تشریف نہیں لے گئی تھی، اس کے خلاف تھے لوگ. وہ دروازہ بند کرنا چاہتے تھے. خود رسول کی زندگی میں بھی اعتراض کرتے تھے. جب سب دروازے بند ہو گئے تو آپ گلی کے راستے سے گئی تھی اور لوگوں نے دیکھا تھا آپ کو جاتے ہوئے. اور جب یہ ظالم دربار میں، دربار نہیں کہنا، یہ مسجد ہے ایکچولی، اس کو دربار اس طرح کا نہیں تھا، یہ رسول اللہ کی مسجد ہے. وہی ممبر، اسی کو دربار کہتے ہیں. یعنی دربار سے آپ یہ سمجھا کریں کوئی مغل بادشاہ کا دربار. یہ ٹوٹی پھوٹی مسجد مدینے کی، وہی مسجد ہے، برابر میں گھر ہے. لیکن ایسے گھوم کے گلی سے، اب آپ دیکھیں جہاں پہ چبوترا بنا ہوا ہے آج کل، وہاں سے رستہ تھا. اصحاب صفہ کا چبوترا جہاں پر ہے. تو دیکھنے والوں نے دیکھا. آپ کے مصائب کے لیے جملہ کافی ہونا چاہیے، ہمیں اپنی طرف سے کچھ نہیں ایڈ کرنا. کیا جملہ ہے؟ دیکھنے والوں نے کہا کہ فاطمہ بہت دیر لگی واپس آنے میں گھر. کیوں؟
پوچھا کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا تھا جب فاطمہ جا رہی تھی ان کی چال سے میں نے اندر کہ کوئی جوان جا رہا ہے، جوان، لیکن جب فاطمہ مسجد سے واپس آئی ہے تو بوڑھی ہو چکی ہے، اور آ کے بیٹھ کے گریا شروع کیا، ماتم شروع کیا، علی سے شکایت شروع کی۔ علی نے پوچھا فاطمہ کیا کیا تمہارے ساتھ، بتاؤ کوئی ظلم ہوا؟ کوئی کہا نہیں مجھے کسی نے نہیں چھوا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو پتا ہے جو روحانی ظلم ہوا، آپ کو پتا ہے کہ زخم لگے تو بھر جاتا ہے، لیکن جو دل پہ زخم لگے، فاطمہ نے کیا کہا؟ علی مجھے جھٹلایا گیا۔ ارے صدیقہ طاہرہ جس کو قرآن کہے، جس کو رسول اب تک ٹکڑا کہے، جو مباہلہ کی واحد خاتون، اس کو جھٹلا دیا۔ اس کے بعد جو رونا شروع کیا، لوگوں نے شکایت کی کہ ان کو کہو کہ ایک وقت روئے یا دن میں روئے۔ بیت الحزن ایک کارنر بقیع کے پیچھے بنایا گیا، وہاں جا کے روتی تھی۔ یہ گریا ہمارے لیے ورثہ ہے جناب سیدہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ زینب نے بھی یہی مانگا تھا۔ جب آزادی ملی تو کہا کیا چاہیے؟ کہا کچھ نہیں، رونے کی جگہ چاہیے۔ ارے مجلس کا فرش بچھا دو، ہم اپنے پیاروں کو رو نہیں سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب